ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، تم اپنے میں سے کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو راہ خدا میں قتل ہو وہ شہید ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم رہی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر کون کون شہید ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا وہ شہید ہے، جو طاعون میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے، ایک روایت میں ہے جو دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگی، پھر وہ طبعی موت مر گیا یا قتل کیا گیا، اسے شہید کا درجہ و ثواب ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے کا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بندے کے چہرے پر کبھی جمع نہیں ہو سکیں گے، اور نہ کنجوسی اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے گھر بسانے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے، یعنی حرام نکاح اور حرام فعل سے آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جنسی خواہش کو دبانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح کیا کرو، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ اور گنجائش والے کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، یقیناً روزے اس قوت شہوانیہ کو توڑنے والے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چاندی اور سونے کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو چند صحابہ نے عرض کیا، ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایماندار بیوی حاصل کرے جو آخرت کے بارے میں تمہارے ساتھ تعاون کرتی ہو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مال و متاع یعنی سامان ہے، اور نیک بیوی سے دنیاوی ساز و سامان میں بہترین اور کوئی چیز نہیں۔